بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے ہر مشکل سے نکالنے والا آیت کریمہ کا ایک خاص وظیفہ، مایوس لوگوں کے لیے ایک تحفہ۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، انہیں اللہ پاک نے مچھلی کے پیٹ میں رکھا، ان پر بھی ایک آزمائش آئی۔ اب یہاں دیکھیں کہ آپ اور ہماری کیا مجال اور ہماری کیا اوقات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر بھی آزمائشوں کے وقت ڈالے ہیں، اور قرآن پاک میں اس سب کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اور آپ یہ حوصلہ اور یہ استقامت حاصل کریں کہ پریشانیاں آ جاتی ہیں، مشکلیں مصیبتیں آ جاتی ہیں، ان کا حل جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے، وہ قرآن پاک میں مختلف پیغمبروں کے حالات بتائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے جدا ہوئے، ان پر یہ جدائی کی آزمائش آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کی شکل میں آزمایا، اور صبر ایوب جو ہے وہ مشہور ہے کہ اللہ کے نبی نے کس طرح سے صبر کیا۔ اب یہ حضرت یونس علیہ السلام کا تھوڑا سا یہ کانٹیکسٹ بتانا یا واقعہ اس لیے ضروری ہے کہ اس وظیفے سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جب میں آپ کو بتاؤں گا تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ میں نے یہ بات کیوں شروع کی۔ حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی کیا ہوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو جو ہے وہ ہدایت کی نصیحت کرو، ان کو اسلام کی طرف اور اپنے دین کی طرف لے کے آؤ، اور اگر وہ نہ مانے تو انہیں بتا دیجیے گا کہ ان پر ایک عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور انہیں دین حق کی دعوت دی، اور ان سے یہ بتایا کہ اگر تم دین حق پہ اللہ کی طرف نہیں آؤ گے تو پھر تم پر ایک عذاب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا ہے۔ تو ان لوگوں نے ان کی بات کو سنا، ان کے سامنے تو کوئی اظہار نہ کیا۔ بعد میں ان لوگوں نے سوچا کہ کیونکہ یونس علیہ السلام سے آج تک کوئی غلط یا جھوٹی بات منسوب نہیں ہے، انہوں نے جب بھی کوئی بات کہی ہے وہ لاجیکل کہی ہے اور سچ بولا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی بات سچی ہو۔ لوگوں کو ان کے گھر کی نگرانی پہ انہوں نے رکھا کہ آپ یہ دیکھو کہ اگر یونس علیہ السلام اپنا گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر عذاب کنفرم ہے، پھر عذاب آئے گا۔ تو چلو انہوں نے ایسے ہی کیا، انہوں نے ان کی رکھوالی کی، پہرہ داری کی گھر کی، اور حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم نہیں مان رہی اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، عذاب آئے گا، تو وہ وہاں سے نکل کر کسی منزل کی طرف چل پڑے۔ بس مسٹیک یہی ہوئی حضرت یونس علیہ السلام نے کہ انہوں نے اللہ کے نیکسٹ حکم کا ویٹ نہیں کیا اور اپنی مرضی سے ایک قدم اٹھا لیے، وہاں سے چلے گئے کہ اب یہاں تو عذاب آ جائے گا۔ اب جیسے وہ یہاں سے چلے گئے، وہ عذاب نمودار ہوا، کالے سیاہ بادلوں دھوئیں کی طرح کے تھے وہ بادل، انہوں نے پورے علاقے کو گھیر لیا، شہر کو، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ عذاب سر پہ آن پہنچا ہے تو وہ لوگ دھاڑے مارنے اور روڑیں پیٹنے لگ گئے۔ انہوں نے اللہ سے التجائیں شروع کر دی، انہوں نے بہت زیادہ جو ہے آوازاری کی اور اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ عذاب ہم سے ٹال دے، ہم تیرے دین کی طرف آ جائیں گے اور ہم اپنے سارے غلط کام چھوڑ دیں گے۔ جنگلوں کی طرف منہ کر گئے، شہر کو خالی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ گریہ و زاری جو دیکھی، اور جب ان کو یہ جو ہے ان کی حالت دیکھی ان کی، تو اللہ نے ان پہ سے وہ عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے دور چلے گئے تھے، خیر کچھ خیال آیا، واپس کی طرف مڑے۔ کچھ ظاہر ہے کہ ان دنوں سفر پیدل ہی ہوتے تھے یا کشتیوں پہ لمبا سفر ہوتا۔ واپس آئے شہر پہ، ساحل پہ اترے تو لوگوں سے پوچھا کہ حال سناؤ شہر کا۔ انہوں نے کہا شہر کو تو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا۔ یہ سن کر آپ پھر کشتی میں بیٹھ گئے کہ اب میں وہاں جا کے تو پھر میری بات شرمندگی ہوگی، کیونکہ میں نے کہا تھا عذاب آئے گا اور عذاب نہیں آیا۔ اب وہ کشتی میں بیٹھے تو ظاہر ہے کہ اس بیچ سمندر میں جا کے کشتی رک گئی۔ وہاں جو کشتی کا سردار تھا اس نے یہ کہا کہ بھئی کوئی ایسا بندہ اس کشتی میں موجود ہے جو اپنے آقا کا نافرمان ہے۔ یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ تو میں ہی ہوں جس نے اپنے آقا کی نافرمانی کی ہے۔
بس انہوں نے کہا جی کہ وہ میں ہی ہوں، خیر کو پرچی بھی انہیں کے نام کی نکلی، وہ ایک بڑی سی ان کو سمندر میں پھینکا، ایک بڑی سی مچھلی آ کے ان کو نکل گئی اور وہ مچھلی کے پیٹ میں قید رہے۔ وہاں پر انہوں نے پھر اللہ کے حکم سے یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کے نتیجے میں اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو واپس ساحل پہ نکال کے پھینک دیا۔ اچھا اب یہ ذرا سنیے، یہ وظیفہ اس کانٹیکس میں یہ بات میں نے کیوں کی، بتایا صرف یہ کہ تکلیفیں پریشانیاں تو پیغمبروں پہ بھی آئی ہیں، آپ اور ہم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آزمائشیں دیتا ہے، تھوڑا سا اس کو تحمل سے برداشت کیا کریں۔ اچھا اب آیت کریمہ نے ورک کیا تو آپ نے دیکھا کہ جب آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی تو اس ٹائم پہ وہ 3 قسم کے اندھیروں میں تھے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کے پانی کے اندر بھی اندھیرا، اور اس کے بعد پھر رات کا اندھیرا۔ تو ان اندھیروں کے اندر جو ہے جب انہوں نے دعا کی تو وہ دعا قبول ہوئی۔ اب آپ نے کرنا اس عمل کو ایسے ہے کہ آپ نے بھی ان 3 اندھیروں کا خیال رکھنا ہے۔ وہ کس طرح سے رکھنا ہے کہ یہ وظیفہ آپ کریں گے نماز فجر سے پہلے، کیونکہ نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد روشنی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور سورج طلوع ہوتا ہے، آپ نے یہ اندھیرے میں عمل کرنا ہے۔ تہجد پڑھ لیں، تہجد سے فارغ ہونے کے بعد جو تہجد پڑھتے ہیں وہ تہجد کے بعد کر لیں، جو تہجد نہیں پڑھتے وہ نماز فجر سے پہلے اس عمل کا اہتمام کریں۔ اب اس میں کرنا صرف آپ نے یہ ہے کہ آپ نے اسی طرح تنہائی میں بیٹھنا ہے، باوضو ہو کے بیٹھنا ہے، پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اچھا اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے وہ 3 اندھیروں کی بات، ایک رات کا اندھیرا، ایک کمرے میں آپ نے لائٹ جو ہے نا وہ آف کر دینی، کمرے میں بھی اندھیرا کر لیں، ہلکی سی روشنی کے لیے کوئی دیا وغیرہ جلانا ہے تو وہ ایک طرف جلا دیں، یعنی اندھیرا ہونا چاہیے میکسیمم۔ پھر اس کے بعد آپ ایک رومال لیں گے اور اس رومال سے اپنے سر کو یوں ڈھام لیں جیسے گھونگھٹ لیتے ہیں نا، ایسے کر لیں، تو یہ رومال کا اندھیرا، 3 اندھیرے آپ نے وہاں کریٹ کر لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 313 بار آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب 100 پر پہنچیں تو وہاں پر آپ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 88 وہ ایک بار پڑھنی ہے، ایک بار وہ آپ نے پڑھنی ہے، یہ آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دوسرا 100 کمپلیٹ کریں گے، پھر آپ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 88 جو ہے وہ آخر میں پڑھنی ہے، فاستجبنا لہ، یہ آیت پڑھ کے پھر آپ نے دوبارہ شروع کرنا ہے تیسری تسبیح۔ جب تیسرا 100 ختم کریں گے تو پھر آپ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 88 جو ہے یہ ایک دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر جب آخری 13 کمپلیٹ کریں گے، بالکل اینڈ کر لیں گے، 313 پورا پڑھ لیں گے، تو پھر بھی آپ نے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 88 فاستجبنا لہ، یہ والی آیت آپ نے پوری مومنین تک پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنے مقصد کے لیے جو بھی مشکل آپ کو ہے درپیش، اس کے ٹالنے کے لیے اپنے رب سے دعا کرنی ہے کہ یا رب العالمین، جیسے تو نے یونس علیہ السلام کی اس دعا کے صدقے ان کی پریشانی کو، مشکل کو دور فرمایا تھا، ایسے میری پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہ آپ کا عمل کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ بھائی 21 دن کا عمل ہے، آپ کا کام 3 دن میں بھی ہو جائے گا۔ زیادہ تر لوگوں کو جن کو یہ وظیفہ بتایا گیا 3 دن میں ان کا کام ہو جاتا ہے، نہیں تو 7 دن، نہیں تو 11 دن، بہرحال 21 دن اس کی لمٹ ہے۔ 21 دن سے آگے اس وظیفے کو نہ کیجیے گا کسی بھی ایک کام کے لیے۔ یہ آپ کا کام ہو بھی جائے 3 دنوں میں تو آپ اس کو، جب اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے تو اس کو پھر آپ نے 21 دن تک پرولونگ کرنے کے لیے اس کام کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ 2 نفل شکرانے کے پڑھ کے، اور ڈیلی آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت ضرور پڑھنے ہیں اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے۔ یہ میں دیکھا نا ذہن میں آگی بات، وہ پڑھنے کے بعد، اور جب یہ کام ہو جائے تو 2 نفل شکرانے کے پڑھ لیجئے اور کچھ خیرات کر دیجئے۔ یہ زبردست کام کرنے والا افیکٹو وظیفہ ہے، کیونکہ یہ جلالی آیت ہے اور بہت زبردست کام کرتی ہے۔ اب جلالی کے لیے آپ تھوڑا سا ترک حیوانات بھی کر لیجئے گا تو مور افیکٹولی یہ وظیفہ کام کرے گا۔ مزید اگر کچھ میں بتانے سے رہ گیا ہوں تو پھر آپ کمنٹس میں آ جائیے یا واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے، اچھی طرح سمجھ کر وظیفہ کیجئے گا، تبھی اس کے ریزلٹس ملتے ہیں۔ یہ بات پہلے ہی میں نے آپ کو سمجھا دی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ کا زبردست وظیفہ ہے، مایوس لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ یہ آپ کی مشکلات کو بے شک یہ بہت جلدی سے دور کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود یہ آیت جو ہے قرآن پاک میں دی ہوئی ہے کہ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے کی مشکل سے نکالا تھا اسی دعا کے بدلے میں۔ تو یہ دعا آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔